پیدائش کی کتاب اس کا 34 باب۔ دینا کی آبرو ریزی۔ اور لیا کی بیٹی دینا جو یعقوب سے اس کے پیدا ہوئی تھی اس ملک کی لڑکیوں کے دیکھنے کو باہر گئی۔ تب اس ملک کے امیر حوی حمور کے بیٹے شکم نے اسے دیکھا اور اسے لے جا کر اس کے ساتھ مباشرت کی اور اسے ذلیل کیا، اور اس کا دل یعقوب کی بیٹی دینا سے لگ گیا، اور اس نے اس لڑکی سے عشق میں میٹھی میٹھی باتیں کی۔ اور شکم نے اپنے باپ حمور سے کہا کہ اس لڑکی کو میرے لیے بیاہ لا دے۔ اور یعقوب کو معلوم ہوا کہ اس نے اس کی بیٹی دینا کو بے حرمت کیا ہے، پر اس کے بیٹے چوپایوں کے ساتھ جنگل میں تھے، سو یعقوب ان کے آنے تک چپکا رہا۔ تب شکم کا باپ حمور نکل کر یعقوب سے بات چیت کرنے کو اس کے پاس گیا، اور یعقوب کے بیٹے یہ بات سنتے ہی جنگل سے آئے۔ یہ مرد بڑے رنجیدہ اور غضبناک تھے، کیونکہ اس نے جو یعقوب کی بیٹی سے مباشرت کی تو بنی اسرائیل میں ایک ایسا مکروہ فعل کیا جو ہرگز مناسب نہ تھا۔ تب حمور ان سے کہنے لگا کہ میرا بیٹا شکم تمہاری بیٹی کو دل سے چاہتا ہے، اسے اس کے ساتھ بیاہ دو، ہم سے سمدھیانہ کر لو، اپنی بیٹیاں ہم کو دو اور ہماری بیٹیاں آپ لو، تو تم ہمارے ساتھ بسے رہو گے، اور یہ ملک تمہارے سامنے ہے، اس میں بد و باش اور تجارت کرنا، اور اپنی اپنی جائیدادیں کھڑی کر لینا۔ اور شکم نے اس لڑکی کے باپ اور بھائیوں سے کہا کہ مجھ پر بس تمہارے کرم کی نظر ہو جائے، پھر جو کچھ تم مجھ سے کہو گے میں دوں گا۔ میں تمہارے کہنے کے مطابق جتنا مہر اور جہیز تم مجھ سے طلب کرو گے، لیکن لڑکی کو مجھ سے بیاہ دو۔ تب یعقوب کے بیٹوں نے اس سبب سے کہ اس نے ان کی بہن دینا کو بے حرمت کیا تھا، ریا سے شکم اور اس کے باپ حمور کو جواب دیا اور کہنے لگے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، نہ مختون مرد کو اپنی بہن دیں، کیونکہ اس میں ہماری بڑی رسوائی ہے، لیکن جیسے ہم ہیں اگر تم ویسے ہی ہو جاؤ کہ تمہارے ہر مرد کا ختنہ کر دیا جائے تو ہم راضی ہو جائیں گے، اور ہم اپنی بیٹیاں تمہیں دیں گے اور تمہاری بیٹیاں لیں گے اور تمہارے ساتھ رہیں گے، اور ہم سب ایک قوم ہو جائیں گے۔ اور اگر تم ختنہ کرانے کے لیے ہماری بات نہ مانو تو ہم اپنی لڑکی لے کر چلے جائیں گے۔ اور ان کی باتیں حمور اور اس کے بیٹے شکم کو پسند آئیں، اور اس جوان نے اس کام میں تاخیر نہ کی، کیونکہ اسے یعقوب کی بیٹی کا اشتیاق تھا، اور وہ اپنے باپ کے سارے گھرانے میں سب سے معزز تھا۔ پھر حمور اور اس کے بیٹے شکم اپنے شہر کے پھاٹک پر گئے اور اپنے شہر کے لوگوں سے یوں گفتگو کرنے لگے کہ یہ لوگ ہم سے میل جول رکھتے ہیں، بس وہ اس ملک میں رہ کر سوداگری کریں، کیونکہ اس ملک میں ان کے لیے بہت گنجائش ہے، اور ہم ان کی بیٹیاں بیاہ لیں اور اپنی بیٹیاں ان کو دیں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے اور ایک قوم بن جانے کو راضی ہیں، مگر فقط اس شرط پر کہ ہم میں سے ہر مرد کا ختنہ کیا جائے جیسے ان کا ہوا ہے۔ کیا ان کے چوپائے اور مال اور سب جانور ہمارے نہ ہو جائیں گے؟ ہم فقط ان کی مان لیں اور وہ ہمارے ساتھ رہنے لگیں گے۔ تب ان سبھوں نے جو اس کے شہر کے پھاٹک سے آیا جایا کرتے تھے حمور اور اس کے بیٹے شکم کی بات مانی، اور جتنے اس کے شہر کے پھاٹک سے آمد و رفت کرتے تھے ان میں سے ہر مرد نے اپنا ختنہ کرایا۔ اور تیسرے دن جب وہ درد میں مبتلا تھے تو یوں ہوا کہ یعقوب کے بیٹوں میں سے دینا کے 2 بھائی شمعون اور لاوی اپنی تلوار لے کر ناگہان شہر پر آ پڑے اور سب مردوں کو قتل کیا، اور حمور اور اس کے بیٹے شکم کو بھی تلوار سے قتل کر ڈالا۔ اور شکم کے گھر سے دینا کو نکال لے گئے، اور یعقوب کے بیٹے مقتولوں پر آئے اور شہر کو لوٹا، اور اس لیے کہ انہوں نے ان کی بہن کو بے حرمت کیا تھا، اور انہوں نے ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور جو کچھ شہر اور کھیت میں تھا لے لیا، اور ان کی سب دولت لوٹی، اور ان کے بچوں اور بیویوں کو اسیر کر لیا، اور جو کچھ گھر میں تھا سب لوٹ کھسوٹ کر لے گئے۔ تب یعقوب نے شمعون اور لاوی سے کہا کہ تم نے مجھے کڑھایا
کیونکہ تم نے مجھے اس ملک کے باشندوں یعنی کنانیوں فرزویوں میں نفرت انگیز بنا دیا، کیونکہ میرے ساتھ تو تھوڑے ہی آدمی ہیں، سو وہ مل کر میرے مقابلے کو آئیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے اور میں اپنے گھرانے سمیت برباد ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا، تو کیا اسے مناسب تھا کہ وہ ہماری بہن کے ساتھ قصبی کی طرح برتاؤ کرتا؟ باب 35 بیت ایل میں خدا یعقوب کو برکت دیتا ہے۔ اور خدا نے یعقوب سے کہا کہ اٹھ بیت ایل کو جا اور وہیں رہ، اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی عیسو کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہے دور کرو اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو، اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیت ایل کو جائیں۔ وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں چلا میرے ساتھ رہا، مذبح بناؤں گا۔ تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھی اور مندروں کو ان کے کانوں میں تھے یعقوب کو دے دیا، اور یعقوب نے ان کو اس بلوت کے درخت کے نیچے جو شکم کے نزدیک تھا دبا دیا، اور انہوں نے کوچ کیا، اور ان کے آس پاس کے شہروں پر ایسا بڑا خوف چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے یعقوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا، اور یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے لوز پہنچا، اور بیت ایل یہی ہے اور ملک کنعان میں ہے، اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور اس مقام کا نام بیت ایل رکھا، کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا تو خدا وہیں اس پر ظاہر ہوا تھا، اور ربکا کی دایا دبورا مر گئی، اور وہ بیت ایل کی اترائی میں بلوت کے درخت کے نیچے دفن ہوئی، اور اس بلوت کا نام ایلون بکوت رکھا گیا۔ اور یعقوب کے فدان ارام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور وہ اسے برکت بخشی، اور خدا نے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کوئی یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدائے قادر مطلق ہوں، تو برومند ہو اور بہت ہو جا، تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے، اور بادشاہ تیرے صلب سے نکلیں گے، اور یہ ملک جو میں نے ابراہیم اور اسحاق کو دیا ہے سو تجھ کو دوں گا، اور تیرے بعد تیری نسل کو بھی یہی ملک دوں گا۔ اور خدا جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا وہیں سے اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔ تب یعقوب نے اس جگہ جہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا پتھر کا ایک ستون کھڑا کیا اور اس پر تپاون کیا اور تیل ڈالا، اور یعقوب نے اس مقام کا نام جہاں خدا اس سے ہم کلام ہوا بیت ایل رکھا۔ راحل کی وفات۔ اور وہ بیت ایل سے چلے، اور افراد تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا، اور راحل کے درد ذیل لگا اور وضع حمل میں نہایت دقت ہوئی، اور جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دایا نے اس سے کہا، مت ڈر، اب کے بھی تیرا بیٹا ہی ہوگا۔ اور یوں ہوا کہ اس نے مرتے مرتے اس کا نام بنونی رکھا اور مر گئی، پر اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا، اور راحل مر گئی اور افرات یعنی بیت الحم کے راستے میں دفن ہوئی، اور یعقوب نے اس کی قبر پر ایک ستون کھڑا کر دیا، اور راحل کی قبر کا یہ ستون آج تک موجود ہے۔ اور اسرائیل آگے بڑھا اور عدد کے برج کی پرلی طرف اپنا ڈیرا لگایا، یعقوب کے بیٹے اور اسرائیل اس ملک میں رہتے ہوئے۔ یوں ہوا کہ روبن نے جا کر اپنے باپ کی حرم بلہا سے مباشرت کی، اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا، اور اس وقت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور لیا کے بیٹے یہ تھے، روبن یعقوب کا پہلوٹا، شمعون اور لاوی اور یہودا اور اشکار زبولون، اور راحل کے بیٹے یوسف بنیامین تھے، اور راحل کی لونڈی دلہا کے بیٹے دان اور نفتالی تھے، اور لیا کی لونڈی زلفا کے بیٹے جد اور آشر تھے، اور یہ سب یعقوب کے بیٹے ہیں جو فدان ارام میں پیدا ہوئے۔ یعقوب اسحاق کی وفات۔ اور یعقوب ممرے میں جو کریت اربا یعنی ہبرون ہے
جہاں ابراہیم اور اسحاق نے ڈیرا کیا تھا، اپنے باپ اسحاق کے پاس آیا، اور اسحاق 180 برس کا ہوا تب اسحاق نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی، اور بوڑھا اور پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا ملا، اور اس کے بیٹوں عیسو اور یعقوب نے اسے دفن کیا۔ عیسو کی نسل۔ باپ 36 اور عیسو یعنی ادوم کا نسب نامہ یہ ہے۔ عیسو کنانی لڑکیوں میں سے ہتی ایلون کی بیٹی ادا کو اور حوی سبعون کی نواسی اور انا کی بیٹی اہلیبامہ کو اور اسماعیل کی بیٹی نبایوت کی بہن بشامہ کو بیاہ لایا۔ اور عیسو سے ادا کے الیفاز پیدا ہوا، اور بشامہ کے راؤیل پیدا ہوا، اور اہلیبامہ کے یعوش اور یالام اور کورخ پیدا ہوئے۔ یہ عیسو کے بیٹے ہیں جو ملک کنعان میں پیدا ہوئے۔ اور عیسو اپنی بیویوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے گھر کے سب نوکر چاکروں اور اپنے چوپایوں اور تمام جانوروں اور اپنے سب مال اور اسباب کو جو اس نے ملک کنعان میں جمع کیا تھا لے کر اپنے بھائی یعقوب کے پاس سے ایک دوسرے ملک کو چلا گیا، کیونکہ ان کے پاس اس قدر سامان ہو گیا تھا کہ وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے تھے، اور ان کے چوپایوں کی کثرت کے سبب سے اس زمین میں جہاں ان کا قیام تھا گنجائش نہ تھی۔ بس عیسو جسے ادوم بھی کہتے ہیں کوہ شعیر میں رہنے لگا۔ اور عیسو کا جو کوہ شعیر کے رومیوں کا باپ ہے یہ نسب نامہ ہے۔ عیسو کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: الیفاز عیسو کی بیوی اور ادا کا بیٹا، اور راؤیل عیسو کی بیوی بشامہ کا بیٹا۔ الیفاز کے بیٹے تیمان، عمر، صفو اور جاتام کنز تھے، اور تمنا عیسو کے بیٹے الیفاز کی حرم تھی، اور الیفاز سے اس کے عمالیق پیدا ہوا۔ سو عیسو کی بیوی ادا کے بیٹے یہ تھے۔ راؤیل کے بیٹے یہ ہیں: نخت، زارق، سما اور مزا۔ یہ عیسو کی بیوی بشامہ کے بیٹے تھے۔ اور اہلیبامہ کے بیٹے جو انا کی بیٹی اور شبعون کی نواسی اور عیسو کی بیوی تھی یہ ہیں: عیسو سے اس کے یعوش اور یالام اور کورخ پیدا ہوا۔ اور عیسو کی اولاد میں جو رئیس تھے سو یہ ہیں: عیسو کے پہلوٹے بیٹے الیفاز کی اولاد میں رئیس تیمان، رئیس عمر، رئیس صفو، رئیس کنز، رئیس کورخ، رئیس جاتام، رئیس عمالیق۔ یہ وہ رئیس ہیں جو الیفاز سے ملک ادوم میں پیدا ہوئے اور ادا کے فرزند تھے۔ اور راؤیل بن عیسو کے بیٹے یہ ہیں: رئیس نخت، رئیس زارق، رئیس سما، رئیس مزا۔ یہ وہ رئیس ہیں جو راؤیل سے ملک ادوم میں پیدا ہوئے اور عیسو کی بیوی بشامہ کے فرزند تھے۔ اور عیسو کی بیوی اہلیبامہ کی اولاد یہ ہیں: رئیس یعوش، رئیس یالام، رئیس کورخ۔ یہ وہ رئیس ہیں جو عیسو کی بیوی اہلیبامہ بنت انا کے فرزند تھے، جو عیسو یعنی ادوم کی اولاد، اور ان کے رئیس یہ ہیں: شعیر کی نسل۔ اور شعیر ہوری کے بیٹے جو اس ملک کے باشندے تھے یہ ہیں: لوتان، سوبل، سبعون، انا اور دیسون، ایسر، دیسان۔ بنی ایسر میں سے جو ہوری اور رئیس ملک ادوم میں ہوئے یہ ہیں: ہوری اور ہیمام لوتان کے بیٹے، اور تمنا لوتان کی بہن تھی۔ یہ سوبل کے بیٹے ہیں: ایلوان، مانہت، ایبال، صفو اور اونام۔ اور سبعون کے بیٹے یہ ہیں: آیا اور انا۔ یہ وہ انا سے جسے اپنے باپ کے گدھوں کو بیابان میں چراتے وقت گرم چشمے ملے۔ اور انا کی اولاد یہ ہیں: دیسون، اہلیبامہ بنت انا۔ اور دیسون کے بیٹے یہ ہیں: حمد، حمدان اور اسبان، یتران اور کران۔ یہ ایسر کے بیٹے ہیں۔ اور بلحان اور زوان، اکان۔ دیسان کے بیٹے یہ ہیں: اوس، ایران۔ جو ہوریوں میں سے رئیس ہوئے وہ یہ ہیں: رئیس لوتان، رئیس سوبل، رئیس سبعون، رئیس انا، رئیس دیسون، رئیس ایسر، رئیس دیسان۔ یہ ان ہوریوں کے رئیس ہیں جو ملک شعیر میں تھے۔ ادوم، یہی وہ بادشاہ ہے جو ملک ادوم پیشتر اس سے کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو مسلط تھے۔ بالا بن باور ادوم میں ایک بادشاہ تھا، اور اس کے شہر کا نام دنہابا تھا۔ اور بالا مر گیا،
اور یوباب بن زارح جو بسرا ہی تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ پھر یوبام مر گیا اور حشیم اور جو تیمانیوں کے ملک کا بادشاہ تھا اس کا جانشین ہوا، اور حشیم مر گیا۔ اور ہدد بن ہدد جس نے مواب کے میدان میں مدیانیوں کو مارا اس کا جانشین ہوا، اور اس کے شہر کا نام اویت تھا، اور ہدد مر گیا۔ اور شملہ جو مشرقہ کا تھا اس کا جانشین ہوا، اور شملہ مر گیا، اور ساؤل اس کا جانشین ہوا۔ یہ رہوبوت کا تھا جو دریائے فرات کے برابر ہے، اور ساؤل مر گیا، اور بالحنان بن اکبور اس کا جانشین ہوا۔ بالحنان بن اکبور مر گیا، اور ہدد اس کا جانشین ہوا۔ اس کے شہر کا نام پاؤ اور اس کی بیوی کا نام مہتیب ایل تھا، اور مترد کی بیٹی مزاخاب کی نواسی تھی۔ بس عیسو کے رئیسوں کے نام اور ان کے خاندانوں اور مقاموں اور ناموں کے موافق یہ ہیں: رئیس تمنا، رئیس ایلوا، رئیس یتیت اور رئیس اہل باما، رئیس ایلا، رئیس فینون، رئیس کنز، رئیس تیمان، رئیس مبسار، رئیس مجدائل، رئیس ایرام۔ ادوم کے رئیس یہی ہیں جن کے نام ان کے مقبوضہ ملک میں ان کے مسکن کے مطابق دیے گئے ہیں۔ یہ حال ادومیوں کے باپ عیسو کا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ God bless you.